وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زور سے دیجیے آواز. اچھا یہاں 2 دفعہ بولنا پڑتا ہے. بھیا مائک والا کہاں گیا؟ تو ایسا ولیوم بڑھا دیجیے. مائک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ سلام پڑھیں گے یا تقریر سنیں گے؟ سلام پہلے پڑھیں گے. اچھا اس کے بعد تقریر سنیں گے پھر سلام پڑھیں گے. ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. ہاں بیٹا ہلکا سا ولیوم بڑھا دوں. مدینہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين المعين الكريم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیا بات. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد. وبارك وسلم الصلاة والسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آمين 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 بجاه سيد المرسلين. سبحان اللہ. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. میری میں ہوتی ہے آدھا آپ بولو آدھا میں. جو ثواب ملے گا آپس میں تقسیم کر لیں گے. بے شک بے شک. ویسے بھی آج وہ دن ہے. اگر یہ دن نہ ہوتا تو کوئی دن نہ ہوتا. بے شک. جتنے دن ہیں اسی دن کی وجہ سے. بے شک. جتنی رات ہے اسی دن کی وجہ سے. ایک جملے میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں. اگر مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی یہ کائنات نہ ہوتا. بے شک. کیا بات ہے. نبی نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. ہماری پہلی حاضری ہے سرزمین نرجی نردغل میں. اس سے پہلے میں کسی علاقے میں آیا تھا لیکن آپ جیسے اچھے لوگوں میں بے شک. میری پہلی حاضری ہے. انشاءاللہ ایسی تقریر ہوگی ایسا لگے گا کہ جلسہ یہاں نہیں مدینہ شریف میں ہوگا. یہی چشتی کا مسلک ہے. یہی چشتی کا مشرب ہے. یہی چشتی کا مذہب ہے. یہی میرا دین. یہی میرا ایمان. یہی بتا کے گئے ہم کو بریلی کے احمد رضا خان. ایدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. تاجدار اہل سنت آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت سراپا محبت مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. ارشاد فرماتے کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی ظاہراں ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. غوث اعظم ممن بصد و سما مدد قبلہ فی مدد کعبہ ما مدد
بغیر رابع بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما در ہائے وسطہ راس کلید کرم کشا قادری امنارے یا غوث اعظم زنم دم د شیخ احمد رضا خا قطب عالم زنم میں بھلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں موری آس نہ توڑو غریب نواز درود شریف محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف اتنے زور سے پڑھو اتنی محبت سے پڑھو کہ آپ یہاں پڑھو مدینے میں مصطفیٰ کو خبر ہو. سبحان اللہ. حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اور تیسری مرتبہ اس چاؤ کے ساتھ اس لگاؤ کے ساتھ عقیدت کے بھاؤ کے ساتھ پڑھو اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی ہم بھی تو کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا. ہر آواز بولا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کرم فرما حضرت علامہ بالفضل اولانا مفکر قوم و ملت عاشق اعلیٰ حضرت علامہ فریاد حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. ان سے میری یہی فریاد ہے بے شک کیا بات ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بولنے کی اور آپ سب کو حق سننے کی اور ہم سب کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. میرے دائیں جانب حضرت علامہ حافظ و قاری بقاء الدین صاحب بالکل جاہ و جلال فضل و کمال کے ساتھ تشریف فرما ہے. بے شک اتنے موڈ میں ہیں اگر کوئی گستاخی رسول مل جائے تو اس کا کام تمام ہو جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. میں سب کے قدموں کو چومتا ہوا اور سب کی دعائیں لیتا ہوا اہل سنت کا سب سے چھوٹا خطیب سب سے چھوٹا عالم اپنے بزرگوں کی جوتیوں کو چوم کے آپ تک حاضر ہوں. آپ میرا ساتھ دیں اور بیچ میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بند. کوئی حاجت ہے تو آپ جا سکتے ہیں. یہ آپ کا جلسہ ہے. میں بڑی دور سے آیا ہوں. انشاءاللہ یہ جلسہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ مجھے یاد رکھیں نہ رکھیں میری تقریر کو ضرور یاد رکھیں. بے شک سبحان پورا اللہ. وجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بولا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی. بے شک اور ایک بات تو میں حضرت بتانا بھول ہی گیا. جیسے ہی منچ پہ بیٹھا میرے دو حضرات نے میرے گلے میں پھولوں کا مالا ڈالا. جس نے پھولوں کا مالا ڈالا اللہ کرے کہ وہ ہو جائے اللہ والا. بے شک. آمین آمین ثم آمین. کھل جائے اس کی قسمت کا تالا. آمین اس کو مل جائے مدینے والے کا اجالا. آمین. اب ایسے بھی یہ اندھیرا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اندھیرا نہیں ہے. بے شک بے شک. اور جہاں نبی والے ہوں گے وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا. وہاں پہ اندھیرا نہیں. اب 5 سال پہلے امرتسر کی زمین پر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے. رات کو 2 بجے جلسے والوں نے لائٹ بجھا دی. مجھے لگا لائٹ چلی گئی ہے. کہ گئی نہیں ہے بجھائی گئی ہے. میں نے کہا بجھانے کی وجہ دیکھ. اور جب نگاہ کے اٹھا کے دیکھا تو 2 لاکھ کے مجمع میں نہ دائیں کوئی دکھ رہا ہے نہ بائیں کوئی دکھ رہا ہے نہ آگے کوئی دکھ رہا ہے نہ پیچھے کوئی دکھ رہا ہے. 2 لاکھ کے مجمع میں ایک ہی چہرہ چمک رہا ہے اور وہ تاج الشریعہ کا چہرہ ہے. سبحان اللہ. بستی نواسے کا چہرہ. تاج الشریعہ. بستی بستی کریا کریا. تاج الشریعہ. تاج بستی الشریعہ. بستی کریا کریا. تاج الشریعہ. تاج تو الشریعہ. میں سمجھ گیا یا رسول اللہ جب تیرا غلام ایسا ہے تو مدینے کا امام کیسا ہو. سبحان اللہ. اس لیے سنیوں بالکل ٹی ٹی ایس رہو. ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی. میں گیا حضرت رائے پور میں. ایک جوان نے کہا کہ میں کے ایس ہوں. میں نے کہا بھیا پورے ہندوستان میں تو ٹی ٹی ایس ہیں کے ایس کیا ہے. بولا حضرت ٹی ٹی ایس کا مطلب. میں بولا ٹناٹن سنی. بولا کے ایس کا مطلب ہے خونخوار سنی.
بے شک نبی کے غدار کو جہاں پاؤ وہیں مارو، توڑ دو، پھوڑ دو۔ ہم نے کہا بھیا بڑے خطرناک لوگ ہیں، کہا کہ نبی کی محبت میں نو کمپرمائز۔ بے شک ہم دنیا کی ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں نہیں، بے شک عظمت مصطفیٰ میں نہیں، بے شک رفعت مصطفیٰ میں نہیں۔ وقت آئے گا تو مال دے دیں گے، وقت آئے گا تو اہل و عیال دے دیں گے، وقت آئے گا تو کھیتی باڑی دے دیں گے، وقت آئے گا تو گھر دے دیں گے، سب دے دیں گے، مگر ایمان نہیں دیں گے، مگر ایمان نہیں دیں گے، ایمان نہیں دیں گے۔ نہیں دیں گے، اس لیے کہ جان دینا اور ہے ایمان دینا۔ بے شک ایک جان کیا ہے؟ اگر سینکڑوں جان ہو، ہزاروں جان ہو، لاکھوں جان ہو، کروڑوں جان ہو، سب نبی پہ قربان ہے، سب مصطفیٰ پہ قربان ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو نبی پہ فدا ہو جاتا ہے وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نائب غازی ملت، نائب غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو تاج الشریعہ کے نانا حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ ویسے میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے، میں تو ابھی پچ بنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بھیانک بلے بازی ہوگی، چلی چوکا چھکا، باؤنڈری والے ہوشیار رہیے گا، پکڑو کیچ جیتو میچ۔ یہ دنیا کی تھوڑی غلطی ہوئی آؤٹ، جس پہ کیا اعلیٰ حضرت نے ڈاؤٹ وہ سنیت سے آؤٹ۔ اسی لیے سوچ سمجھ کے بیٹھیے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ حضرت کتنا مزہ آ رہا ہے، نانا کا جشن ہے اور نواسے کا نعرہ لگ رہا ہے۔ نانا کی محفل ہے، نواسے کا نام لیا جا رہا ہے۔ ویسے آندھرا والوں ایک بات تو سچ ہے کہ حسین مصطفیٰ سے الگ نہیں ہے، مصطفیٰ حسین سے الگ نہیں۔ آپ کیا ہیں، ہم کیا ہیں، یہ کیا ہیں، وہ کیا ہیں۔ کوئی صحابی سے مت پوچھو، کسی تابعی سے مت پوچھو، ابو بکر سے نہیں، عمر سے نہیں، عثمان سے نہیں، علی سے نہیں، بلال سے نہیں، میشم سے نہیں، ابو دردہ سے نہیں، ابو ہریرہ سے نہیں، فاطمہ سے نہیں، بلکہ رسول سے پوچھو یا رسول اللہ حسین کون ہے؟ اور نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نانا کا بزم ہے اور حسین کا ذکر ہے، اس لیے کہ میرا نام ہی عاشق حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب تک میں حسین کا ذکر نہیں کرتا، مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ نانا تک پہنچنے کے لیے نواسے کا سہارا چاہیے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یا حسین، حسین، یا حسین، یا حسین۔ صبح طیبہ میں ہوئی، پھٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، نور کا تاج والے، کیا بات ہے، تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، بے شک، بے شک، تاج والے۔ بے شک۔ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے یہ مصرع کس موڈ میں لکھا، وہ تو اعلیٰ حضرت جانے، مگر آج چشتی بہت موڈ میں۔ بے شک، بے شک، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، بے شک، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ الحمدللہ ہمارے اسٹیج پہ
ایک عالی رسول بھی تشریف فرما ہے. مجھے خبر نہیں تھی یہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. جب مجھے خبر ہوئی میں نے ان سے ہاتھ جوڑا، اس لیے مجھے پتا ہے میں کچھ بھی ہو جاؤں عالی رسول کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک نبی کا گھر ہے، ایک نبی کا در ہے. گھر والا کبھی گھر والے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. اتنا بڑا ہو اتنا بڑا ہو اتنا بڑا ہو اتنا بڑا ہو کتنا بڑا ہو، گود میں ہو چاہے آگوش میں ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. درود شریف محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد ماجد الکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حرم شریف کا چاند دکھتے ہی چھوٹے چھوٹے مفتی، بڑے بڑے مفتی، فیس بکیا مفتی، نیٹ والے مفتی، بے شک کسی جامعہ کے مفتی نہیں، بے شک مدرسہ تعلیم القرآن کے مفتی بے نہیں، شک بلکہ شیطان کے مفتی. کیا بات. فیس بک میں جلوس نہیں کرنا چاہیے، اچھا. جلسہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا. جھنڈا نہیں لگانا چاہیے، اچھا. میلاد نہیں کرنا چاہیے، اچھا. تو میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کیا تیرے باپ کا چہلم کرنا چاہیے؟ بے شک نہیں، کہاں لکھا ہے؟ اور سوال حضرت سے نہیں پوچھتے، ان سے نہیں پوچھتے، کسی عالم سے نہیں، مفتی سے نہیں، عام آدمی سے. ہمارے نوجوانوں سے کہاں لکھا ہے کہ میلاد کرنا چاہیے؟ تو اس کا گریبان پکڑ کے پوچھ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. بے شک کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے جو قرآن میں حرام تھا بتا دیا، بے شک جو حلال تھا بتا دیا. وہ کہتا ہے میلاد حرام ہے، جلوس حرام ہے، جلسہ حرام ہے، تعظیم حرام ہے، قیام حرام ہے، تکریم حرام ہے. دکھا بے شک. کہاں حرام ہے، کہاں حرام ہے. کہا کہ نہیں یہ نئی چیز ہے، نئی چیز ہے، نئی چیز ہے. میں نے کہا مولانا دماغ مت کھولانا، یہ بہت پرانی چیز ہے. بے شک سبحان اللہ. کتنی پرانی چیز ہے. ہم نے کہا نہ آپ تھے، نہ آپ کے باپ تھے، بے شک نہ آپ کے دادا تھے، نہ پردادا، کچھ نہیں تھا. تب بھی نبی کی میلاد ہو رہی تھی. کچھ بھی نہیں تھا تب بھی میلاد ہو رہی تھی. آواز سب کچھ ہے تب بھی کہ نبی کی میلاد ہو رہی ہے. اور نبی کی میلاد قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ. نبی کی میلاد قیامت تک، قیامت تک. میں نے کہا سن، زیادہ بکواس مت کر، میلاد کے خلاف بول کے اپنا چہرہ کالا مت کر. ارے سن، یہ جو پوری کائنات ہے نا یہ بھی میلاد کا صدقہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نائب غازی ملت، نائب غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ جو کائنات ہے نا میلاد کا صدقہ ہے. آسمان میلاد کا صدقہ ہے، زمین میلاد کا صدقہ ہے، چاند تارے کا صدقہ ہے، خشک و تر میلاد کا صدقہ ہے، نظر نظر میلاد کا صدقہ ہے، نگر نگر میلاد کا صدقہ ہے، گلی گلی میلاد کا صدقہ ہے، روشنی روشنی میلاد کا صدقہ ہے. یہ چمن میلاد کا صدقہ ہے، یہ گگن میلاد کا صدقہ ہے، یہ گلشن میلاد کا صدقہ ہے، مشرق میلاد کا صدقہ، مغرب میلاد کا صدقہ، شمال میلاد کا صدقہ، جنوب میلاد کا صدقہ، ہوا میلاد کا صدقہ، فضا میلاد کا صدقہ، موسم میلاد کا صدقہ، واتاورن میلاد کا صدقہ، آدم میلاد کا صدقہ، زکریا میلاد کا صدقہ، نوح میلاد کا صدقہ، یحییٰ میلاد کا صدقہ، یوسف میلاد کا صدقہ، موسیٰ میلاد کا صدقہ، عیسیٰ میلاد کا صدقہ. میں نے کہا سن نادان سن، تو کہتا ہے میلاد سے نفرت ہے. سن، اگر مصطفیٰ کی میلاد نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا، رب خود فرماتا ہے اے محبوب اگر تم کو پیدا کرنا مقصد نہ
ہوتا میں کائنات نہ بناتا، میں دنیا نہ بناتا۔ پتا چلا دنیا میں جو کچھ ہے میلاد کا صدقہ ہے۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے آندھر والو، اگر کوئی تم کو روکے ٹوکے تو اعلیٰ حضرت کا ہو کے کیا بات ہے، کتنے لوگ کیچ کر پاتی ہے۔ بے شک اگر تم کو کوئی میلاد سے روکے ٹوکے تو اعلیٰ حضرت کا ہو کے گریبان تھام کے کہنا سن، ہم تو وہ سنی ہیں، دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، ہم تو قبر میں بھی نبی کی میلاد کریں گے، قیامت میں بھی نبی کی میلاد کریں گے، جنت میں بھی نبی کی میلاد کریں گے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں بغیر دیکھے میلاد کر رہے ہیں، حشر میں نبی کو دیکھ دیکھ کے میلاد کریں گے، نبی کو چوم چوم کے میلاد کریں گے، نبی کے قدم کو چوم چوم کے میلاد کریں گے۔ اسی لیے تو خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ جمیل الرحمن قادری کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ۔ روکو گے میلاد نہ کرنے دو گے، ناممکن ہے۔ بے شک ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر میلاد نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہمارے خون میں شامل ہے، نس نس میں شامل ہے، رگ رگ میں شامل ہے، سانسوں میں شامل ہے۔ ہم سانسیں لینا تو چھوڑ سکتے ہیں، نبی کا دامن نہیں لینا چھوڑیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور جس کو میلاد سے حضرت تکلیف ہے وہ کہیں اور چلا جائے۔ بے شک بے شک، یہ دنیا میلادی ہے، بے شک دنیا ہے، یہ دنیا میلادی ہے، اور جو فسادی ہے وہ کہیں اور چلے جائیں۔ بے شک کہا جائے گا ہندوستان وہ بھی میلاد کی وجہ سے، پاکستان وہ بھی میلاد کی وجہ سے، چین و جاپان وہ بھی میلاد کی وجہ سے، قبرستان وہ بھی میلاد کی وجہ سے۔ بے شک کیا بات، میلاد نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا۔ بس تیرے لیے ایک ہی جگہ بچی ہے، وہ جہنم۔ بے شک ہم تو میلاد کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تم کو تکلیف ہے، لوٹا اٹھا، کمبل اٹھا، گیس اٹھا، اٹھا چلا جا، وہاں چلا جا جہاں میلادی نہ ہوں گے بس فسادی ہوں گے۔ الحمدللہ میلاد کرنے والے یہاں بھی سکون سے ہیں، وہاں بھی سکون۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں لکھا ہے کہ میلاد کرنا چاہیے؟ میں نے کہا قرآن کھول، بے شک حق ہے۔ حدیث پاک کھول۔ کیا کسی صحابہ نے میلاد کیا؟ ابو بکر نے میلاد کیا، عمر نے میلاد کیا، بالکل کیا، عثمان نے کیا۔ تم تو بس کرتے ہو نا، وہ تو ہمیشہ میلاد کرتے تھے۔ بے شک کتاب کا نام النعمت الکبریٰ، بے شک کیا بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول کی میلاد میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ اگر اس مجمع میں کسی کو جنت میں تاج الشریعت کے ساتھ رہنے کا چانس مل جائے، بے شک کیا بات ہے، اس کی تو قسمت کھل جائے۔ آقا جہاں رہیں گے، سرکار جہاں رہیں گے، تو پتا چلا انڈائریکٹلی حضرت صدیق نے فرما دیا کہ میلاد کرنے والے کہیں اور نہیں رہیں گے، جنت میں سرکار کے قدموں میں رہیں گے، چرنوں میں رہیں گے، سرکار کے دامن کے نیچے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول کی میلاد کی تعظیم کرتا ہے بے شک گویا وہ اسلام کو زندہ کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اسلام کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت نبی کی میلاد کی جلوس کی برکت ہے کہ وہابیت، دیوبندیت، اہل حدیثیت سال بھر جو بھی مشقت کرتی ہے، میلاد کے ایک دن سارا کام الٹا پلٹا، الٹ پلٹ اب
تو وہ موقع بھی آئے گا انشاءاللہ کہ اہل حدیث کے جوان بھی اپنے مولانا کا گریبان تھام کے بولیں گے بول پوری دنیا میں میلاد ہو رہا ہے، پوری دنیا میں میلاد ہو رہا ہے، تو ہمیں روک رہا ہے۔ کب تک عوام کو بے وقوف بناؤ گے کہ میلاد شرک ہے، میلاد شرک ہے، میلاد شرک ہے؟ علامہ فریاد صاحب سچ تو یہ ہے کہ میلاد کرنا شرک سے بچاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، میلاد کرنا شرک سے بچاتا ہے۔ ابے شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، بے شک بے شک یہی تو شرک ہے۔ بے شک اللہ کی طرح کسی کو سمجھنا یہی تو شرک ہے۔ اللہ کے مقابل کسی کو کھڑا کرنا یہی تو شرک ہے۔ ایک بات بتاؤ، اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ نہیں زور سے نہیں، وہ کسی کا باپ ہے؟ نہیں وہ کسی کا بیٹا ہے؟ نہیں۔ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ وہ کسی کا باپ ہے؟ نہیں۔ وہ پیدا ہوا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے تو سنی میلاد کر کے یہ بتا رہے ہیں، سن ہم شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، ہم تو توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور سنیوں نے جلوس نکال کے نبی کا یوم پیدائش منا کے کائنات کو بتا دیا کہ جو پیدا ہوتا ہے، جو پیدا نہیں ہوتا اسے خدا کہتے ہیں، اور جو پیدا ہوتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پتا چلا کہ ہم نے نبی کی یوم پیدائش منا۔ رسول کی میلاد کی تعظیم کرے گا، سمان کرے گا، تکریم کرے گا، گویا اس نے اسلام کو زندہ کرے گا، اسلام کو زندہ۔ کرے گا۔ تیسرے خلیفہ ذوالنورین، بے شک سبحان اللہ ذوالنورین، سبحان اللہ، ذوالنورین، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جو رسول کی میلاد میں خرچ کرے گا، خرچ کرتا ہے، کرے گا، وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے جنگ بدر میں، جنگ حنین میں حصہ لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اواخر میں تو مولا علی نے دھمال کر دیا، کیا بات ہے، علی نے کمال کر دیا، گستاخ کا چہرہ لال کر دیا۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا علی، یا علی، اتنے زور سے بولو کہ پورا ہندوستان مسلمان ہوئی جائے، یا علی، یا علی۔ مولا علی فرماتے ہیں جو رسول کی میلاد میں تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، جلسہ نکالتا ہے، خوشی مناتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ مرے گا۔ بے شک کیا بات ہے، کوئی مولوی، کوئی ملا، بے شک کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی شیخ الحدیث، کوئی کتنا بڑا علامہ ہو، نہیں بتا سکتا کہ ایمان کے ساتھ مرے گا یا بے ایمان ہو کے مرے گا۔ اسی لیے تو ہر دعا میں کہتے ہیں یا اللہ دنیا سے ایمان سے اٹھانا، دنیا سے ایمان سے اٹھانا، دنیا سے ایمان سے اٹھانا، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہم سبوں کا ایمان رہے۔ فجر میں یہی دعا ہے، ظہر میں یہی دعا ہے، عصر میں یہی دعا ہے، مغرب میں یہی دعا ہے، عشاء میں یہی دعا ہے، تہجد میں یہی دعا ہے، جمعہ میں یہی دعا ہے۔ ایمان کے ساتھ اٹھانا، کون ایمان کے ساتھ جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کون ایمان کے ساتھ جائے گا یقین نہیں ہے، مگر مولا علی کو سلام کرو، علی کی عظمتوں کو سلام کرو، علی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دو۔ علی کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ اور علامہ فریاد صاحب یہ علی کی زبان کیا زبان ہے؟ علی کی زبان وہ ہے کہ زبان تو علی کی ہے مگر بات نبی کی نکل رہی ہے، خوشبو رسول کی ہے، خوشبو مصطفیٰ کی ہے۔ علی کہتے ہیں جو میلاد کرتا ہے انشاءاللہ وہ ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نائب غازی ملت، نائب غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ اب سننی ہو تم ہی فیصلہ کرو، ہم اس گلی والے کی سنیں یا مولا علی والے کی سنیں۔ علی تو ہم سے بتا رہے ہیں کہ میلاد کرنے والا جنتی ہے، بے شک جنتی ہے۔ اتنا خرچہ میلاد میں نہیں کرنا چاہیے۔ ارے یار پیسہ اندرا والوں کا ہے، تم کو تکلیف کیا ہے؟ بے شک کیا بات کما ہے، ہم رہیں، لوٹا ہم رہیں، بے شک۔ لنگر ہم پکا رہیں، کھا
ہم رہیں، تم کو تکلیف، فضول خرچی ہے، کیا بات، فضول خرچی ہے. ہم نے کہا بتا تیری بیٹی کی شادی ہوئی 10 لاکھ خرچ کر دیا، یہ کیا ہے؟ بیٹے کا عقیقہ کیا 5 لاکھ خرچ کیا، یہ کیا ہے؟ بیٹا دولہا بنا پورا محلہ سجا دیا، یہ کیا ہے؟ بولا یہ محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے. بیٹی کی محبت میں خرچ کیا، بیٹی کی محبت میں خرچ کیا، داماد کی محبت میں خرچ کیا. ہم نے کہا یہی تو اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی قسمت ہے. تجھ کو بیٹے سے محبت ہے، تجھ کو بیٹی سے محبت ہے، تجھ کو پوتے سے محبت ہے، ہم کو اللہ کے حبیب سے محبت ہے، محبوب خدا سے محبت ہے، امام الانبیاء سے محبت ہے، کائنات کے تاجدار سے محبت ہے، حسنین کے نانا سے محبت ہے، فاطمہ کے بابا سے محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور 1 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرتے ہو تو اہل حدیث والوں کے پیٹ کا ہاضمہ بگڑ جاتا ہے. پیٹ پکڑ کے ڈاکٹر کے یہاں بدہضمی ہے، بدہضمی ہے، اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. اگر عقیدے کی بدہضمی ہے تو سیدھا بریلی جا، بریلی جا، بریلی جا. اور پیٹ پکڑ کے نہیں، مزار اعلیٰ حضرت پکڑ کے کہو، کہنا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نائب غازی ملت، نعرہ تکبیر. اچھا ایک بات پوچھوں آپ لوگوں سے، اور میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. او بیچ میں مس کال ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت میں بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور محبت ہی میں کچھ کچھ ہوتا ہے. بے شک، جب تک محبت نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں. محبت ہوگی تبھی کچھ ہوگا. اگر اللہ کو محبوب سے محبت نہ ہوتی کچھ نہ ہوتا. بے شک، محبت ہی ہے تبھی تو سب کچھ ہے. اور میلاد میں جی کھول کے خرچ کرو، اس لیے کہ جتنا جائے گا اس کا ڈبل آئے گا. بے شک، ہم نے کبھی بھی حضرت میلاد میں خرچ کرنے والوں کو غریب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. بے شک، کیا بات ہے. حق ہے. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، بے شک. ہو ہی نہیں سکتا. زمین آسمان تک جا سکتی ہے، آسمان زمین تک آ سکتا ہے، مگر نبی کے نام پہ خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتے، کبھی غریب نہیں ہو سکتے. ارے بھیا تم نے تو 500 دیا ہوگا، 1000 دیا ہوگا، 2000 دیا ہوگا، 5000 دیا ہوگا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے خلیفہ ہیں، چشتیہ خانوادے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، اگر میرے پاس احد پہاڑ برابر بھی سونا ہوتا تو میں نبی کی میلاد میں خرچ کر دیتا، رسول کی آمد میں خرچ کر دیتا. یہ کہتے ہیں حضرت کہ یہ بریلی والے کا نیا سسٹم ہے. نیا سسٹم نہیں، بڑا پرانا سسٹم ہے. اعلیٰ حضرت نے اس سسٹم کو نئے طریقے سے دنیا تک پہنچایا. بے شک، حق ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، آج سے 20 سال پہلے جو موبائل آتا اتنا بڑا، بے شک، اوپر ایریل فون آئے گا جائے گا، آئے گا جائے گا، نیٹ نہیں، واٹس ایپ نہیں، فیس بک نہیں، گوگل نہیں، کچھ نہیں، بس جا رہا ہے آ رہا ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے. 2 سال گزرے، ہو تو ایسا بڑا ہے، یا اللہ پرموشن. کیا بات ہے. اور اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا، اب تو ایسا موبائل میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، گھر میں کھانا ہو نہ ہو مگر موبائل ہونا چاہیے. کیا بات ہے. بے شک، یہی تو اتنی بڑی پرابلم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے دیکھا بیچ میں حضرت ایک یوٹیوب میں چھوٹا سا بچہ ماں نے موبائل چھین لیا تو رو رہا ہے، لیٹ لیٹ کے رو رہا ہے، پٹک پٹک کے رو رہا ہے سر، اور جہاں دیا چپ. اللہ کرے کتنی محبت قرآن سے ہو جائے. کیا بات ہے. بے شک،
اتنی محبت حدیث سے ہو جائے, بے شک. اتنی محبت قرآن سے ہو جائے. موبائل کا استعمال غلط نہیں ہے, جائز ہے, جائز ہے, جائز ہے, مگر موبائل کو اپنی زندگی میں ایسے مت شامل کر لینا کہ اس کے بغیر سکون نہ ہو. ارے مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ کھانے کے بغیر تو سکون ملے گا, مگر قرآن کے بغیر سکون نہیں ہے, سنت کے بغیر سکون نہیں ہے, نبی کے ذکر کے بغیر سکون نہیں ہے. تو بات چلی کہ موبائل آگے بڑھتے بڑھتے اب تو یہ ہے, ایک آدمی مدینہ شریف میں ہے, میرے ایک دوست مدینہ شریف میں نے فون کیا, میں نے کہا حضرت آپ مدینہ میں ہیں؟ ہاں. گنبد خضرا کے سامنے ہیں, ہاں. سنہری جالیوں کے سامنے ہیں, ہاں. نبی کا میلاد ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. حضرت ایک خوشی کی بات ہے, آپ کو معلوم ہوگا اس سال سعودی حکومت, اس سال سعودی حکومت نے 12ویں کی چھٹی بھی دی ہے. اب پتا چلا کہ اہل حدیث کی چھٹی ہونے والی ہے, اس لیے کہ ان کا بابا, ان کا دادا, جن کے چندے پہ یہ بندے اچھل رہے ہیں, کیا بات ہے, ان کا گاڈ فادر, گرینڈ فادر, وہ مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں اعلان کیا بادشاہ نے کہ میلاد کی چھٹی بھی ہے اور پورے ملک میں دکانیں بند رہیں گی, اور نبی کی میلاد بھی منائیں گے. پتہ چلا حضرات کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خوشبو آہستہ آہستہ وہاں بھی پہنچ رہی ہے, پہنچ رہی ہے. یہ نبی کا کرم ہے, نبی کی عطا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے, پرانی چیز کو اس انداز میں سجا کے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ تو آپ ہیں, ہم تو ہم ہیں. پوری دنیا کہتی ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, نائب غازی ملت, نائب غازی ملت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بقاء الدین بھائی, ایک بات آپ نوٹ کر رہے ہیں, آج موسم تو ایسا الگ ہے, نہ دھوپ ہے نہ چھاؤں ہے, نہ دھوپ ہے نہ چھاؤں ہے, بس حد نگاہ محمد کا گاؤں ہے. کیا بات ہے. میں نے پڑھا حضرت کہ جب رسول آ رہے تھے یا آئے, تھوڑی رات تھی تھوڑا دن تھا, تھوڑی رات تھی تھوڑا دن تھا, تھوڑی رات تھی دن تھا. رات نے کہا اے اللہ محبوب کو رات میں بھیجنا, رات میں بھیجنا تاکہ میرا سینہ چوڑا ہو. دن نے کہا مولا دن میں بھیجنا, دن میں بھیجنا, دن میں بھیجنا تاکہ میرا ماتھا اونچا ہو جائے. رب نے کہا اے رات خوش ہو جا, دن تو بھی خوش ہو جا. جب میرا محبوب جائے گا تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہوگا, تھوڑا تھوڑا اجالا ہوگا, تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہوگا, تھوڑا تھوڑا اجالا ہوگا. آج اسی اندھیرے اجالے کی برکت سے تھوڑی دھوپ ہے تھوڑا چھاؤں ہے, تھوڑی دھوپ ہے تھوڑا چھاؤں ہے, تھوڑی دھوپ ہے تھوڑا چھاؤں ہے. ایسا لگ رہا ہے یہ چھاؤں یہاں کی نہیں ہے, مدینے سے آ رہی ہے, کربلا ہو کے آ رہی ہے, بغداد کو چوم کے آ رہی ہے, غریب نواز کی کھڑکیوں کو چوم کے آ رہی ہے, اور یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہو نہ ہو نبی کا میلاد تو قیامت تک ہوتا رہے گا. جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے نا, آئیے آدھے گھنٹے کے لیے ادھار دے دیجیے, جلسے کے بعد لے لیجیے گا. ایسی دلیل دوں گا کہ وہابیت کی کھٹیا کھڑی بستر گول ہمیشہ کے لیے. سرکار کا جھنڈا کتنا آہستہ بولو گے, زور سے. سرکار کا جھنڈا, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. ایک ملک کبھی آگے نہیں آ سکتا, آگے تو رضا والے رہیں گے. کیا بات ہے. اور جہاں رضا ہے جان جمانی کو جھنڈا. یہ جھنڈا کہاں لکھا ہے؟ میلاد, اس کے بعد عظمت. جھنڈا ہم سنی 12ویں کا چاند دیکھتے ہی جھنڈا لگانا شروع. حضرت علامہ فریاد حسین صاحب قبلہ نے جیسے ہی 12ویں کا چاند دیکھا اپنے مکان سے کود کے آئے. کیا بات ہے. محلے والے دوڑ کے کہا حضرت
خیریت ہے؟ کہا کہ پوری کائنات خیریت میں ہے، مصطفیٰ کیا بات ہے. حضرت کیا ہوا؟ ایک 12ویں کا چاند نظر آیا، 12ویں کا چاند نظر آیا، 12ویں کا چاند نظر آیا. رحمت کا مہینہ آ گیا، برکت کا مہینہ آ گیا، جلوس کا مہینہ آ گیا، جلسے کا مہینہ آ گیا، تعظیم کا مہینہ آ گیا، تکریم کا مہینہ آ گیا، سمان کا مہینہ آ گیا، میلاد کا مہینہ آ گیا، گھروں کو سجانے کا مہینہ آ گیا، جھنڈے لگانے کا مہینہ آ گیا، گلیوں کو سجانے کا مہینہ آ گیا، مرحبا یا مصطفیٰ نعرہ لگانے کا مہینہ آ گیا، گلی گلی کو، چوک چوک کو، نگر نگر کو، قریہ قریہ کو، بستی بستی کو دلہن بنانے کا مہینہ آ گیا. علامہ فریاد صاحب ابھی یہ اعلان کر رہے تھے کہ میلاد کا مہینہ آ گیا، تعظیم کا مہینہ آ گیا، تکریم کا مہینہ آ گیا. اتنے میں اعلیٰ حضرت نے بریلی سے للکار کے کہا، او فریاد حسین آگے بڑھ کے کہہ دے کہ آقا کا مہینہ آ گیا ہے، میلاد منانے کا مہینہ آ گیا ہے، ارے جہنم سے بچنے کا مہینہ آ گیا ہے، جنت میں جانے کا مہینہ آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی آمد. مرحبا. جو نہیں بولے گا میں سمجھ جاؤں گا اس کا کنیکشن آتنکوادی پارٹی سے ہے. موسٹ وانٹیڈ. سرکار کی آمد. مرحبا. دعا دیجئے مجھے آپ. ماشاءاللہ یہ محمد کے غلام کا چہرہ حضرت. بے شک. محمد کے غلاموں پہ بڑھاپا، محمد کے غلاموں پہ بڑھاپا. اتنے زور سے بولو، محمد کے غلاموں پہ بڑھاپا نہیں. جنت میں جانے کا مہینہ ہے. کیسے جنت میں جانے کا مہینہ ہے؟ سنو، نبی آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں. رب نے کہا جبریل، کیا بات. مسٹر جبریل، بے شک. ڈاکٹر جبریل، کیا بات ہے. علامہ جبریل، بے شک بے شک. مولانا جبریل، بے شک مولا جبریل، بے شک. سنی جبریل. حق ہے حق حق ہے. آنرا والو ایک بات آپ کو بتا کے جاؤں، شاید آپ کو نہیں پتا ہے، بتا دوں، جبریل سنی ہے. بے شک. سنی ہے، سنی ہے، اسی لیے تو جھنڈا لے کے آ رہا ہے. کیا بات ہے. رب نے کہا جبریل، مولا کیا ہو رہا ہے؟ سدرا پہ ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ سدرا پہ ہوں. جا جا جا. پوری کائنات میں پتا دے کہ رسول جا رہا ہے، حبیب جا رہا ہے، محبوب جا رہا ہے. میرا حبیب جا رہا ہے، میرا محبوب جا رہا ہے. میرے یہاں آنے کے پہلے جمعے میں اعلان ہوا ہوگا کہ عاشق حسین چشتی آ رہے ہیں. جی بے شک بے شک. علامہ فریاد بھی آئیں گے، بقاء اللہ بھی آئیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے آتے ہیں تو اعلان ہو رہا ہے، وہ تو سب سے بڑا آ رہا ہے. کیا بات ہے. بے شک. جو کائنات میں خدا کے بعد سب سے بڑا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. بات از خدا بزرگی تو یہ قصہ مختصر. کیا بات ہے. جبریل بالکل آپ سنیے گا، بالکل کول مائنڈ، نو ٹینشن، نو آبجیکشن. ایسا سنیے کہ سنتے سنتے مر جائیے. اور جب آنکھ کھلے گی تو جنت میں دیکھیے کہ ہر نبی کا نام ہی نام ہے. بے شک. جبریل جا دنیا میں بتا دے میرا حبیب جا. بے شک. حق ہے. جملہ آیا ہے، نوٹ کی جو آندھرا والو. جبریل آئے، آسمان سے کہا، او آسمان سدھر جا، کیا بات ہے. تھوڑا اور سمجھ جا، نکھر جا. آسمان نے کہا حکم خدا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اے چاند ذرا اپنا چہرہ دھو لے. کیا بات ہے. اے ستاروں آج آسمان چھوڑ کے زمین پہ چلے جاؤ. کیا بات ہے. حضرت جبریل کا آرڈر ہے. جبریل کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، خدا کے کہنے پہ کہتے ہیں. بے شک. کیا کہنا ہے؟ ستاروں زمین پہ چلے جاؤ. اے جنت کی حوروں لباس نوری پہن کے، نام مصطفیٰ کی مہندی لگا کے، رسول کی محبت کا جھومر سجا کے، نبی کی غلامی کا گلے میں ہار پہن کے جاؤ آمنہ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جہنم کے فرشتے مالک
کیا دروازہ جہنم کا بند کر دے؟ بے شک کیا بات ہے. بند کر دے. اے رضوان جنت ساری کھڑکیاں کھول دے، سارے دروازے کھول دے. ہواؤں اترا کے چلو، فضاؤں مہکنا شروع کر دو، پرندوں صلی اللہ کے گیت گانے لگو، تتلیوں چمن میں جا کے یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا شروع کر دو. جبریل آرڈر دے رہے ہیں ہر چیز کو، اے دریا بہنا شروع کر، اے سمندر اپنی موجوں کو سنبھال لے. دنیا میں قطرے قطرے میں، چپے چپے میں، قریہ قریہ میں، بستی بستی میں، سمندر میں، ہر علاقے میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں جبریل نے اعلان کیا تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ، سب تیاری کر رہے. اتنے میں حضرت آسمان نے زمین سے پوچھا، اے زمین آج کچھ ہونے والا ہے کیا؟ مجھے تیار ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تیاری کر لوں، کیا کچھ ہونے والا ہے کیا؟ زمین نے کہا، او آسمان بھائی مجھے بھی حکم ہے کہ میں تیاری کروں، ساری گندگی صاف کر دوں. آسمان کے ستارے زمین پہ آ رہے ہیں، لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے مگر نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. کیا بات. ہواؤں نے کلیوں سے پوچھا، کلیوں نے پھولوں سے پوچھا، پھولوں نے تتلیوں سے پوچھا، تتلیوں نے بھوروں سے پوچھا، بھوروں نے اوروں سے پوچھا. کیا بات ہے. اپنوں نے غیروں سے پوچھا، غیروں نے اپنوں سے پوچھا کہ پوری کائنات کا سسٹم بدل رہا ہے، نظام بدل رہا ہے، چمک دمک بدل رہی ہے، اندھیرا جا رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے؟ ہاں ہاں لگتا تو ہے کچھ ہونے والا ہے مگر نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. ہوا اترا کے چل رہی ہے، کچھ ہونے والا ہے، ہاں ہاں کچھ ہونے والا ہے. علامہ فریاد صاحب پوری کائنات ایک زبان ہو کے جبریل سے پوچھتی ہے، اے جبریل آپ نے آرڈر دیا تیاری کر لی، آرڈر دیا سجاوٹ کر لیا، آرڈر دیا سنگار کر لیا، آرڈر دیا سج بن گئے، پوری زمین سج گئی ہے دلہن کی طرح، گلی گلی سجی ہے، 70,000 فرشتے زمین پہ اتر گئے ہیں، سر جھکائے آمنہ کے دروازے پہ کھڑی ہے. بتائیے نا کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ تو پاکستان کے ایک شاعر نے اس کا جواب یوں دیا کہ سن کیا ہونے والا ہے. دلہن 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 کائنات خدا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھوڑا سا بایاں بازو کمزور ہے حضرت. یہ غوث پاک کا محلہ، یہ خواجہ کا محلہ. آج آپ لوگ چپ رہیے، کچھ نہیں بولیے گا، بالکل کچھ نہیں. غوث اعظم کا محلہ پہلے بولے گا، سرکار کی آمد. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ خواجہ کا محلہ. ہاں آپ بولیے سرکار کی آمد. برابر برابر ٹھیک ہے. اب سب مل کے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. یہ تیری بولی نا کسی کو لگتی گولی کی طرح لگتی ہے. بے شک جب کہتے ہیں نا سرکار کی آمد تو کسی کو کچھ ہوتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے قلی بڑھ جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا. ان کو سرکار کے نام سے چڑ ہے، تکلیف ہے، گھٹن ہے، جلن ہے. مگر رضا والوں 100 سال پہلے بریلی کے امام نے کہا تھا خاک ہو جائیں ادو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل اے بھیا اچھا جانے دیں، کبھی کبھی جانا بھی ضروری ہے ورنہ حادثہ ہو جاتا ہے. ایک جلسے میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی بیچ سے اٹھا، مولانا صاحب بولے، وہ بیچارہ پھر اٹھا، تیسری بار اٹھا، اور جب بیٹھا تو بیٹھ ہی گیا. تقریر پوری ختم، بیٹھا ہے.
سلام ختم بیٹھا ہے، فاتحہ ختم بیٹھا ہے، دعا ختم بیٹھا ہے، سب چلے گئے وہ بیٹھا ہے۔ حضرت نے کہا اٹھ، کہا نہیں اٹھوں گا، قیامت تک نہیں اٹھوں گا، یہیں بیٹھا رہوں گا۔ کہا کہ کیوں؟ بیچ میں تو اٹھ رہا تھا۔ کہا کہ جس کام کے لیے اٹھ رہا تھا وہ یہیں ہو گیا ہے۔ یہ نبی کی میلاد ہے، کسی کو آپ روکیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ حادثہ ہو جائے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ چلیے نبی کے محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا جی، لائٹ چلی گئی ہے، آپ مت جائیے گا۔ ہاں سرکار کی آمد، لائٹ جو گئی ہے نا کہیں نہیں گئی، سرکار کے قدموں کو چومنے گئی ہے۔ آئے گی، پلٹ کے آئے گی، چمکتی ہوئی آئے گی، دمکتی ہوئی آئے گی، نکھر کے آئے گی، حسن میں نہا کے آئے گی، اس لیے کہ ایسا دن ہے، اس دن میں ساری چیزیں اپنے آپ کو سنوار رہی ہیں۔ شریف پڑھتے رہیے بابا سے بولیں اللہم جانا بند کیجئے ورنہ میں وظیفہ پڑھوں گا خواجہ والا۔ یہ ویڈیو والا بھائی نہیں، آپ لوگ بریانی کے بعد سیدھا گھر، وہ تو اچھا ہوا حضرت کے ہاتھی حلال نہیں ہے، ورنہ یہ قوم اس کو کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، طبیعت سے کھاؤ، نبی کے نام پہ کھاؤ، مگر کھانے کے بعد جو طاقت ملے اس سے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرو، بے شک سنیت کا کام کرو، نبی کا کام کرو۔ یہ مائک جلسے کے بعد نہیں، یہ نہیں، پنڈال نہیں، حضرت نہیں، سید صاحب نہیں، علامہ فریاد نہیں، مجمع نہیں، میری بچیاں نہیں، بہنیں نہیں، مائیں نہیں، گاڑی نہیں، جنریٹر نہیں، مشین نہیں، خط 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 جلسے کے لیے جلسے تک یہ چیزیں رہیں گی، جلسے کے بعد ہٹا لی جائیں گی۔ اے جبریل، اے جبریل بتا بتا بتا، کھل کے بتا، کھل کے بتا، محبت کے لہجے میں بتا، پیار کے ماحول میں بتا، عشق کے ماحول میں بتا، نبی کی آمد پہ، خدا کے کہنے پہ جو جھنڈا اپنے کعبے پہ لگایا تھا نکالا کب؟ کیا بات ہے، بے شک کیا بات ہے، نکالا کب؟ کون سا جھنڈا تو لگایا تھا نبی کی میلاد کی خوشی پہ کعبے کی چھت پہ، نکالا کب؟ کہ نکالا نہیں، نکالا نہیں، نکالا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں نکالا؟ کہ لگانے کا آرڈر تھا، نکالنے کا نہیں۔ کیا بات ہے، بولو 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 جھوم کے یا حسین، یا حسین، لگانے کا آرڈر تھا، نکالنے کا نہیں۔ خدا نے لگانے کے لیے کہا تھا لگا دیا، لگانے کے لیے کہا تھا لگا دیا، جب نکالنے کے لیے کہے گا تبھی تو نکالوں گا۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک خدا نے جبریل سے یہ نہیں کہا کہ 1400 سال پہلے جو جھنڈا لگایا تھا اس کو نکال۔ تو جبریل سے میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہ چشتی یہ جھنڈا قیامت تک رہے گا۔ کیا بات ہے، قیامت تک رہے گا، خوبے قیامت تک رہے گا۔ پتہ چلا اگر کسی کا دل روشن ہے، دل کی آنکھیں کھلی ہیں، تو دیکھ 1400 سال پہلے نبی کی آمد کی خوشی پہ جو جھنڈا کعبے پہ جبریل نے لگایا تھا وہ آج بھی لہرا رہا ہے، آج بھی لہرا رہا ہے، آج بھی لہرا رہا ہے، اور فرشتے جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا۔ ذرا جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو مرحبا مرحبا۔ نبی آ رہے ہیں، حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا، بے شک گرینڈ فادر، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے آخری حصے میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ حضور کے دادا کعبے کا طواف کر رہے تھے، اچانک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ جھکنے لگا۔ سبحان اللہ، کعبہ جھک رہا ہے، جھک رہا ہے، جھک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تعجب میں پڑ گیا۔ اذان ہو رہی ہے، کعبہ کہاں جھک رہا ہے؟ ارے ساری دنیا تو کعبے کے سامنے جھکتی ہے، بے شک یہ کعبہ کہاں جھک رہا ہے؟ جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کے آگے جھک رہا ہے۔ بے شک
میرے گھر کے آگے جھک رہا ہے. فرماتے میں جلدی جلدی کعبے کا طواف کر کے جب اپنے گھر کے جانب گیا, دیکھا دروازے پہ ایک نورانی شکل کا فرشتہ ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. عبد المطلب اندر نہیں جا سکتے. کیا بات ہے, میرا گھر ہے, مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ بے شک تجھے خبر ہے یہ عبد المطلب کا گھر ہے, کہ بے شک آپ کا گھر ہے, مگر ابھی اللہ کا یہ آرڈر ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. کہ کیوں؟ کہ آیا ہے. کون آیا ہے؟ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. یہ دیکھ سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے, کیسا نور چھایا ہے, کیسا نور چھایا ہے. عبد المطلب رسول آئے ہیں عبداللہ کے گھر میں, آمنہ کی گود میں. ابھی فرشتے دیدار کر رہے ہیں, فرشتے زیارت کر رہے ہیں, فرشتے دیکھ رہے ہیں. انتظار کیجئے, انتظار کیجئے, انتظار کیجئے. میں انتظار میں تھا, تھوڑی دیر کے بعد کا جائیے. جب میں اندر گیا تو دیکھا چاند سے بھی زیادہ روشن, جگمگ جگمگ جھلمل جھلمل, جگمگ جگمگ رسول بالنے پہ آرام کر رہی ہو. کیا کیا بات ہے, جبریل نے اعلان کیا رسول آ گئے. عبد المطلب رسول کو دیکھ رہے دیکھ رہے دیکھ رہے. آندھرا پردیش کے خوش عقیدہ سنی جنتی بریلوی مسلمانوں, ایک جملہ دل کے تاج محل میں نوٹ کر کے جاؤ. جب رسول آئے تو میں نے سید آمنہ سے پوچھا, سید آمنہ یہ بتائیے کہ رسول کے آنے کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتی ہیں کہ میں بالکل حشاش و بشاش تھی, مجھے کوئی تکلیف, بے شک کوئی بے چینی. بے شک. علامہ فریاد صاحب آپ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بیٹا آپ سے بھی زیادہ دین کی خدمت کرے, آمین ثم آمین. مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرے. ایک بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے نا, ایک عورت کو کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. بے شک بے شک. اسی لیے تو رسول نے فرمایا ہے کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اے میلاد کرنے والوں, اے جلوس نکالنے والوں, او لنگر بانٹنے والوں, کبھی ماں کو ناراض مت کرنا, بے شک. ماں کو ناراض مت کرنا. اس لیے کہ اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہوگی تو میلاد والا مصطفیٰ کبھی خوش نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے قدموں میں جنت ہے, ویسے تو پوری کائنات رسول کے قدموں میں ہے, مگر مصطفیٰ نے ماں کا مرتبہ بتایا ہے, ماں کا مقام بتایا ہے, ماں کے ویلو بتائی ہے. ماں 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 ایک بچے کو جنم دیتے وقت جس تکلیف سے دو چار ہوتی ہے. اب حضرت میں موڈ میں آ گیا ہوں, تقریر تو اب شروع ہو رہی ہے, محبت سے بولو یا حسین, یا حسین, یا حسین. جب تک آپ سنیں گے میں تب تک سناؤں گا. اس لیے یہ مشین غریب نواز کی ہے, اس میں بیٹری اعلیٰ حضرت کی ہے, فیضان اعلیٰ حضرت کا ہے, کرم اعلیٰ حضرت کا ہے, عطا اعلیٰ حضرت کی ہے, یہ چشتی ہے, رضوی ہے. اسی لیے تو جہاں جاتا ہے سینہ ٹھوک کے بولتا ہے کہ سب ان سے چلنے والوں کے غل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہا قضا کر دیا تو کائنات کے پیغمبر نے کہا تیرے اس بات پہ تو فرشتوں کو بھی تعجب ہو رہا ہے. بے شک. ماں کا حق. ارے بے وقوف, ماں کے تو بہت سارے حقوق ہیں, ہزاروں حقوق ہیں. سن, جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں کو تکلیف ہو رہی تھی, درد کے جھٹکے لگ رہے تھے, ان جھٹکوں میں سے ایک کا بھی حق ابھی ادا نہیں ادا ادا. او نبی کی میلاد منانے والوں سنو, ہمارے سماج کا سسٹم ہے, اگر سماج میں کسی بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے حضرت, جی, دعوت دی جاتی ہے تو خالی ہاتھ جاتے ہو نہیں, کچھ لے کے جاتے ہو جو تمہاری حیثیت ہے, کھلونا ہو, چاکلیٹ ہو, بسکٹ ہو, کپڑے ہو. آج نبی کا برتھ ڈے ہے, کیا لے کے آئے ہو, کیا بات ہے. بے کیا شک. لے کے آئے ہو, رسول کو دینے کے لیے تیرے پاس ہے بھی کیا. شاعر نے بہت پہلے کہا تھا, کیا نظر کروں تم کو
آواز اچھی نہیں ہے کیا؟ بے شک بہت اچھی آواز ہے بہت. آپ کو نہیں معلوم؟ کیا نظر کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، محبوب خدا تم ہو، کیا شان تمہاری ہے، نالین کا ایک بوسہ 100 سجدوں پہ بھاری ہے، نال مل کے پڑھیے، نالین کا ایک بوسہ 100 سجدوں پہ بھاری ہے. کیا لائے ہو نبی کے لیے؟ کیا دو کے نبی کے لیے؟ دولت وہ تو مصطفیٰ کی کنیز ہے، حکومت وہ تو قدموں میں ہے، جائیداد وہ تو رسول کے پیچھے پیچھے ہے. میرے پاس دینے کے لیے نبی کو کچھ اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ آج رسول کی یوم پیدائش پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں، دل سے کہنا یا رسول اللہ آج آپ کی میلاد پہ، آپ کے برتھ ڈے پہ، آپ کے یوم پیدائش پہ یہ ٹوٹا ہوا دل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ آنسو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ محبت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. یا رسول اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی نماز، یا رسول اللہ آپ کی میلاد کی خوشی میں وعدہ کرتے ہیں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ماں کا دل نہیں دکھائیں گے، باپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، داڑھی چہروں پہ سجائیں گے، امامہ سروں پہ سجائیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کوئی خلاف شرع کام نہیں کریں گے. جب رسول کی میلاد پہ یہ وعدہ کرو گے تو نبی کہیں کہ جا، جب تو نے میری میلاد پہ یہ وعدہ کیا ہے تو میرا بھی وعدہ ہے کہ میدان قیامت میں تجھے سب چھوڑ دیں گے، تیری ماں چھوڑ دے گی، تیرا باپ چھوڑ دے گا، تیری بیوی چھوڑ دے گی، تیرے بچے چھوڑ دیں گے. ایسے عالم میں اے میرے غلام ہم تجھے اپنی کملی میں چھپا لیں گے، چادر میں چھپا لیں گے، رحمت والی چادر میں چھپا لیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان نبی اللہ. کی میلاد پہ یہ تحفہ نبی کو دینا ہے، جی بے شک دینا ہے، بے شک اور نبی سے بہت کچھ لینا. 16 لاکھ درود شریف، جی سبحان اللہ. 16 لاکھ درود شریف اپنے میری بچیوں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے پڑھ کے جمع کیا ہے. ابھی سلام کے بعد رسول کی بارگاہ میں جائے گا، اور جب جائے گا تو وہاں سے شفاعت کی خوشبو آئے گی، رحمت کی خوشبو آئے گی، کرم کی چاندنی آئے گی. تم نے جو دیا ہے نا، تم نے اپنی اوقات سے دیا ہے، رسول اپنی محبت سے دیں گے، اپنی عطا سے دیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. بات کہاں سے کہاں چلی گئی تم؟ ایک بچے کو جنم دیتے وقت زندگی موت کے درمیان ہوتی بے شک حق ہے. اس کی تکلیف کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. اے سید آمنہ، اے پاک آمنہ، پوتر آمنہ، مخدومہ آمنہ، معظمہ آمنہ، آپ کی گود میں جب رسول آئے کوئی تکلیف، کوئی کسر، کوئی بے چینی، بے کلی، الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. پہلے مہینے میں، دوسرے مہینے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں، آٹھویں میں، نویں میں نہیں. کیا ہوا؟ کہا کہ پہلے مہینے میں جب میرے پیٹ میں میرے محبوب تشریف لائے تو میں نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ آئے، کہتے آمنہ مبارک ہو، کیا بات. تیری گود میں خدا کا محبوب آیا ہے. آپ کون ہیں؟ میں آدم ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میلاد منانا شرک ہے. بے وقوف کی اولاد حضرت آدم خوشی منا رہے ہیں. بے شک تو کیسا نالائق بیٹا ہے کہ باپ کے طریقے کو
دوسرے مہینے میں گزر گیا ہے مبارک ہو کون ہے میں شیش ہوں علیہ السلام تیسرے مہینے میں مبارک ہو کون ہے میں نوح چوتھے مہینے میں آیا آپ کون ہے میں زکریا ہوں پانچوں میں گزر گئے مبارک ہو کون ہے میں یحییٰ ہوں چھٹے میں یوسف ساتویں میں ابراہیم آٹھویں میں موسیٰ نویں میں عیسیٰ ہر مہینے میں ایک نبی آگے نبی کی ماں کو بشارت دے رہا ہے کہ سرکار کی آمد مرحبا ہے سرکار کی آمد یہ تو سنیوں کی بولی نہیں یہ تو نبیوں کی بولی ہے آدم کی بولی ہے شیش کی بولی ہے زکریا کی بولی ہے محبت سے بولو یا رسول اللہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کی پیدائش کا وقت بالکل قریب ہو گیا تو قریش کی کچھ عورتیں میرے پاس جمع تھیں اتنے میں آسمان سے 3 عورتیں آئیں ایک نے کہا میں ہوا ہوں بے شک ایک نے کہا میں آسیہ ہوں ایک نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم کیا بات ہے کیا کرنے آئی ہو خدمت کرنے آئے ہیں خدمت کرنے آئے ہیں خدمت کرنے آئے ہیں اور رسول تشریف لائے توجہ تقریب شروع بھی ہے رسول تشریف لائے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کی پیدائش میں مجھے کوئی تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی بے کلی نہیں کوئی الجھن نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں راحت ہی راحت آرام ہی آرام راحت ہی راحت آرام ہی آرام پردیش والوں اور ماں کو تکلیف ہوتی ہے حضرت آمنہ کو تکلیف کیوں نہیں ہے تکلیف ہونا فطرت ہے تکلیف ہونا جبلت ہے قانون قدرت ہے بچہ جب پیدا ہوگا ماں کو تکلیف ہوگی آمنہ کہتی ہیں کوئی تکلیف نہیں اس کی وجہ کیا ہے آمنہ تو خاموش رہی رب کی رحمت نے کہا چشتی 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 تکلیف نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میرا محبوب رحمت بن کے گیا ہے رحمت بن کے گیا ہے رحمت بن کے گیا ہے اگر آمنہ کو تکلیف ہوگی زحمت ہوگی آمنہ کو بے کلی ہوگی تو زحمت ہوگی آمنہ کو ٹینشن ہوگا تو زحمت ہوگی میرا محبوب زحمت ہٹانے گیا ہے رحمت دینے گیا ہے رحمت دینے گیا ہے اور بریلی کے امام نے میرے کان میں کہا او چشتی جو نبی ساری دنیا کے روتے ہوئے کو ہنسانے آ رہا ہے وہ اپنی ماں کو کیسے رلا سکتا ہے ماں کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اسی لیے تو دنیا کے سارے بچے ماں کو رلا پتی پھول پھول نعرے قیامت کی پیاس سے بچا لے گی یہ ویڈیو کیمرہ جو میرے اچھی یہ پوری کوشش کرنے کے بعد بھی میری ہر حرکت کو قید نہیں کر سکتے کیمرہ ہے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے کچھ نہ کچھ تو چھوٹ جائے گا مگر جس رسول کا ذکر کر رہے ہیں نا وہ مدینے میں بیٹھ کر سب کو دیکھ رہا ہے غلام کو دیکھ رہا ہے عاشق کو دیکھ رہا ہے کون محبت سے بیٹھا ہے دیکھ رہے ہیں کون مصلحت سے بیٹھا ہے دیکھ رہے ہیں تیرے دل میں کیا ہے دیکھ رہے ہیں جگر میں کیا ہے دیکھ رہے ہیں دماغ میں کیا ہے دیکھ رہے ہیں سوچ میں کیا ہے دیکھ رہے ہیں اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آمنہ کی گود میں رسول آئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول آئے تو ختنہ شدہ بے شک ناف بریدہ ناف کٹا ہوا تھا ختنہ ہو گیا تھا اب پورا جسم جگمگ جگمگ روشن روشن جگمگ جگمگ پورے جسم پہ کوئی گندگی نہیں کوئی اثر نہیں اسی لیے تو شاعر کہتا ہے تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں گھر جگمگ جگمگ ہوت ہے تشریف محمد کیا بات ہے اور حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی سجدے کیا بات ہے پیدا ہوتے
ہوتے ہی سجدے میں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ مولا تو ہی اعلیٰ ہے تو ہی اعلیٰ ہے تو ہی پاک ہے تو ہی اعلیٰ ہے تو ہی اعلیٰ ہے تو ہی پاک ہے. نبی سجدے میں ہے سجدے میں ہے سجدے میں ہے. رحمت نے رسول کو گھیر رکھا ہے, نور نے رسول کو گھیر رکھا ہے. حضرت آمنہ سے میں نے پوچھا رسول سجدے میں تھے کیا دعا کر رہے تھے بتائیے گا؟ ہاں ہاں بتا دوں. میں نے کہا سیدہ بتا دیجئے, سیدہ آمنہ بتا دیجئے. تو فرمایا کہ رسول سجدے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ میری امت کو بخش دے, 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 میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اسی لیے تو علامہ بقی اللہ صاحب آندھرا والوں نے فیصلہ کر لیا کہ جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہم کو یاد کیا ہے ہم اس کی میلاد نہیں چھوڑیں گے. اس کی یوم پیدائش محبت سے بولو سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. ہم اس کی پیدائش کا جشن منانا نہیں چھوڑیں گے, میلاد نہیں چھوڑیں گے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت, یا رسول اللہ کثرت کی. نبی سجدے میں ہے, آدھے گھنٹے اور برداشت کیجئے کہ پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. کیا بات, یہ تو عشق رسول کا صدقہ ہے. کہاں کلکتہ کہاں آندھرا, مگر نبی کی محبت نے کلکتے کو آندھرا کے قریب کر دیا, آندھرا کو کلکتے کے قریب کر دیا. بے شک کہ نبی نے میرا ہر دیوانہ ایک ہے, میرا ہر دیوانہ, میرا ہر دیوانہ. سنیو تم میں کوئی قادری ہے, چشتی ہے, نقش بندی ہے, سہروردی ہے, رضوی ہے, برکاتی ہے, اتاری ہے, شتاری ہے, حبیبی ہے, اشرفی ہے, ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, سارے سنی ایک ہیں. الگ الگ مت رہنا, بے یہ شک دشمن کی سازش ہے. بے شک کبھی بریلی سے اجمیر کو لڑانا, کبھی کچوچا سے بریلی کو لڑانا, یہ سازش ہے. سمجھو سمجھو, الگ الگ رہو گے نا. قادری, چشتی, نقش بندی, سہروردی, رضوی, برکاتی, دشمن اس کو توڑے گا, اس کو توڑے گا, اس کو توڑے گا, اس کو توڑے گا, اس کو توڑے گا. الگ الگ رہو گے بکھر جاؤ گے, ایک ہو جاؤ, ایسے ہو جاؤ, ایسے ہو جاؤ, پھر ایسے ہو جاؤ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آؤ جب ایسے ہو جاؤ گے تب تو گستاخ رسول کا جبڑا توڑ دو گے. کیا بات, ایک رہو. نہ بریلی کے چوچا سے الگ ہے, نہ کہ چوچا اجمیر سے الگ ہے. جب ولی ولی الگ نہیں تو غلام غلام کیسے الگ ہو جائے. آج یوم میلاد کی خوشی میں اتحاد کا دامن تھام کے چلو کہ ہم سب عاشقان رسول ایک ہیں. زور سے بولو, مجھے سینے میں ٹھنڈک پہنچے گی. ہم سارے عاشق مصطفیٰ ایک ہیں, نبی کے دیوانے ایک ہیں, آقا کے دیوانے ایک ہیں, مصطفیٰ کے دیوانے ایک ہیں. نبی حضرت آمنہ کی گود میں ہے, رسول سجدے میں ہے, سجدے میں ہے, سجدے میں ہے, سجدے میں ہے. میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا حضرت آمنہ کچھ اور بتائیے, کہا کہ کیا بتاؤں, کیا بتاؤں, کیا چھپاؤں, کیا بتاؤں, کیا چھپاؤں. اتنے میں سیدہ آمنہ کے پاس ایک خاتون ہے جن کا نام حضرت فاطمہ ہے, جو حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے. وہ فرماتی ہے کہ رسول کی پیدائش سے تھوڑا پہلے میں سیدہ آمنہ کے پاس تھی. اچانک کسی کام سے میں باہر توجہ چاہوں گا, کسی کام سے میں باہر نکلی. حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں سیدہ آمنہ کے پاس تھی. رسول کی پیدائش کے وقت میں کسی کام کے لیے میں باہر نکلی. دیکھا 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 کہ آسمان کے ستارے اتر رہے ہیں, اتر رہے ہیں, اتر رہے ہیں. دائیں ستارے ہیں, بائیں ستارے ہیں, آگے ستارے ہیں, پیچھے ستارے ہیں. آمنہ کی چھت پہ ستارے ہی ستارے ہیں, زمین پہ ستارے ہی ستارے ہیں. مجھے لگا, میں ڈر گئی, ڈر گئی, ڈر گئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے مجھ پہ گر پڑے, مجھ پہ ٹوٹ پڑے. میں گھبرا کے اندر آ گئی. ارے 12ویں میں شب نور میں چراغ جلانے پہ فتوا دیتے ہو, موم بتی لگانے پہ فتوا دیتے ہو, لائٹ لگانے پہ فتوا دیتے ہو. او مفتی کے مفتی, ہم نے چراغ بعد میں جلایا ہے, پہلے مصطفیٰ کی خوشی میں ان کا خدا جلا رہا ہے.
نے دلہن بنا کے بھیجا ہے کہ آج میرا محبوب جا سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سید آمنہ اور کچھ بتائیے. اس لیے حضرت آمنہ سے اچھا رسول کی میلاد کون بتا سکتا؟ بے شک حق ہے. ماں ہے. فرماتی ہیں کہ سناؤں؟ میں نے کہا سنائیے. کہا کہ جب رسول میری گود میں آئے اتنی روشنی ہو گئی, اتنی روشنی ہو گئی. میں نے کیسے؟ کہا آنے سے, رسول کے آنے سے روشنی ہو گئی, رسول کے آنے سے. اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے. کیا کہنے آندھرا والو, یہاں پہ بیٹھے بیٹھے وجے واڑہ دکھ رہا ہے؟ نہیں زور سے بولنا بھائی. راج منڈری نہیں کانکی ناڑا نہیں ممبئی نہیں. کیوں؟ بیچ میں گھر ہے, مکان ہے, دریا ہے, سمندر ہے, پہاڑ ہے, جھاڑ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. بیچ میں دیواریں ہیں, نہیں دکھے گا, نہیں دکھے گا. مگر آمنہ فرماتی ہیں میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے, بصرہ کی اونٹوں کی گردنیں میں نے دیکھ لی. میں نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ نور کی برکت سے, نور کی برکت سے, نور کی برکت سے. میری آنکھوں میں اتنا پاور نہیں تھا, مگر میرا بیٹا آیا تو میری آنکھوں میں اتنی روشنی آ گئی کہ میں نے سب دیکھ لیا. آندھرا والو, جس رسول کے نور سے آمنہ اتنا دیکھتی ہے, وہ نور والا کتنا دیکھتا ہوگا, رحمت والا کتنا دیکھتا ہوگا, مصطفیٰ کتنا دیکھتے ہوں گے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آمنہ کے لال کی آمد, مکی کی آمد. بانٹتے ہو, لڈو بانٹتے ہو, کیا اللہ نے بانٹا ہے, بالکل بانٹا ہے, اور قاعدے سے بانٹا ہے. جس روز مصطفیٰ پیدا ہوئے اس دن پوری دنیا میں ایک بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. بے شک ہے سب بیٹے بے شک خالی آرا بنائی پوری دنیا, ایک بھی بیٹی نہیں, روز ایک بھی بیٹی پیدا نہیں. بیٹے ہی بیٹے. میں نے پوچھا مولا, مصطفیٰ تو بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, تو اس دن تو بیٹی پیدا ہونا چاہیے. بیٹے کیوں؟ کہا کہ چشتی سمجھا نہیں. میں نے کہا مولا تو ہی بتا, تو میرا خالق ہے, مالک ہے. کہا کہ چشتی اس زمانے میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے, زمین میں گڑ دیتے تھے, دفن کر دیتے تھے, گلا دبا کے مار دیتے تھے. اگر رسول کی پیدائش کے دن بھی میں کسی بیٹی کو پیدا کرتا, اگر کوئی ظالم اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتا تو دنیا کہتی کہ رحمت والے آئے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, رحمت والا آیا ہے, جبر ہو رہا ہے, رحمت والا آیا ہے, دفن کی جا رہی ہے. اسی لیے میں نے کہا رحمت والا گیا ہے, اب کوئی بیٹی دفن نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے اس دن خالی بیٹے پیدا کیے. حضرات آپ تو میلاد کے بعد شیرنی بانٹیں گے, بے شک لڈو بانٹیں گے, بریانی بانٹیں گے. اللہ محبوب کی میلاد کی خوشی میں دنیا والوں کو بیٹا بانٹ رہا ہے, بیٹا بانٹ رہا ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت حلیمہ آ رہی ہیں, ساری دائیاں پہلے آئیں, بچوں کو لے کر چلی گئیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول کو یتیم سمجھ کے علامہ بقی الدین صاحب کسی دائی نے رسول کو ہاتھ نہ لگایا. میں نے کہا رانگ نمبر. کیا بات ہے؟ اس دائی کی ہمت تھی سید صاحب جو آپ کے نانا کو پسند نہ کرتی. بے شک میرے رسول نے کسی دائی کو پسند نہ کی. بے شک حلیمہ کا انتظار تھا. سارے بچے چلے گئے, ایک محمد بچے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. حضرت حلیمہ آئی, دیکھا کوئی بچہ نہیں, سارے بچے گئے. خبر ہے ایک بچہ ہے, وہ یتیم ہے. حضرت حلیمہ سیدہ آمنہ کے دروازے پہ گئی. آمنہ بیٹا چاہیے, میرا بیٹا یتیم ہے. یتیمی امیری غریبی کی بعد میں کرنا, پہلے بیٹا تو دکھا. کیا بات ہے؟ اندر
حضرت حلیمہ جب اندر گئی رسول پالنے پر لیٹے تھے، سیدہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں اٹھایا. توجہ توجہ، ایک جملہ بھی مسمت کیجئے گا. اس وقت میں پورے جاہ و جلال میں ہوں، محبت سے بولو یا حسین. یا حسین. نبی کو حضرت حلیمہ نے اپنی گود میں اٹھایا. جیسے ہی گود میں اٹھایا، رسول نے آنکھیں کھول دی. کیا بات. حضرات رسول نے آنکھیں کھول کے حلیمہ کو دیکھا، حلیمہ نے رسول کو دیکھا، رسول نے حلیمہ کو دیکھا، حلیمہ نے رسول کو دیکھا. حلیمہ کو دیکھ کے مصطفیٰ مسکرانے لگے، یعنی مصطفیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں، اے حلیمہ، اے دائی حلیمہ، اے ماں حلیمہ، مت ٹینشن لے، تو مکے میں آخری دائی بن کر آئی ہے، میں آخری رسول بن کر آیا ہوں، آخری پیغمبر بن کر آیا ہوں، آخری خدا کا محبوب بن کے آیا ہوں. حلیمہ کی گود میں مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. کعبے کا کعبہ حلیمہ کی گود میں ہے، خدا کا قرآن حلیمہ کی گود میں ہے، نور الہی حلیمہ کی گود میں ہے، امام الانبیاء حلیمہ کی گود میں ہے، تاجدار کائنات حلیمہ کی گود میں ہے، دکھیوں کا سہارا حلیمہ کی گود میں ہے، کل کائنات حلیمہ کی گود میں ہے. حلیمہ کہتی ہیں آمنہ اجازت ہے، لے جاؤ. کیا بات. نکلی اونٹنی پہ بیٹھی، پیچھے تھیلا تھا، تھیلا اس زمانے کے حساب سے رسول کو اسی میں ڈالا. مگر اب اونٹنی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، نکیل کھینچ رہی وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کھینچ رہی وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں. حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی کیا ہوا؟ اس نے یوں سر گھمایا، پیچھے نہیں آگے. کیا بات ہے. بولو 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 بولو. آج نہیں بولو گے تو کیا قیامت میں بولو. ہندوستان میں گاندھی نے کہا تھا، اور گاندھی کو مہاتما کہنا کفر ہے. بے شک. گاندھی جی کہیے، اس لیے کہ مہاتما صرف اور صرف مصطفیٰ کو کہا جاتا ہے. بے شک. فتویٰ تاج الشریعہ کا، اور تاج الشریعہ کوئی بات خود سے نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت سے لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کوئی بات خود سے نہیں کہتے، غوث پاک سے لیتے ہیں. گاندھی جی نے کہا تھا اگر ہندوستان میں شانتی چاہتے ہو، ہندوستان میں امن چاہتے ہو، ہندوستان میں سکون چاہتے ہو، تو عمر فاروق کا نظام قائم کر دو. کیا بات. عمر فاروق کا نظام اپنا نہیں ہے، نبی کا نظام. سرکار کی آمد، مرحبا. مختار کی آمد، مرحبا. آخری چیپٹر، آخری بات. محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسین. سینے سے آواز آئے یا حسین، یا حسین. یا حسین، یا حسین. اچھا حضرت فریاد بھائی قبلہ، بچے کتنے مہینے میں چلتے ہیں؟ آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں. اسلامی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی اگر تھوڑے سے پیسے ہو جائیں تو ایک مٹی کا کھلونا خرید کے رسول کے پالنے پہ لگا دوں. بس آخری پوائنٹ، پالنے پہ لگا دوں. حلیمہ بیٹھی ہیں، رسول آرام کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں. کیا بات. لوگ کہتے ہیں کہ رسول سو رہے تھے. میں نے کہا نہیں، رسول حلیمہ کے دل کو ٹو رہے. بے شک. حلیمہ یا اللہ اتنی غریبی کیوں ہے، تھوڑا پیسہ دے، مٹی کا کھلونا لے کے پالنے پہ لگا دوں. آواز آئی حلیمہ اوپر دیکھ. حلیمہ نے جب اوپر دیکھا تو کیا دیکھا کہ آسمان کا چاند کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے. کیا بات ہے. سمجھ گئے تو جھوم کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حلیمہ کو بہت تعجب ہوا، یہ چندہ ماما کو ہوا کا ہے. کیا بات ہے. چندہ ماما دودھ کے پوا پکا میں پورے، آپ کا تھالی میں، دیوبندی کو دے نالی. چاند کو ہوا کیا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے. چاند تو اپنے مقام پہ ہوتا ہے، چاند تو اپنے محور پہ ہوتا ہے، چاند تو اپنے استھان پہ ہوتا ہے. یہ چاند کو ہوا کیا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے. حلیمہ چاند کو کبھی ادھر 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 ادھر. آنرا والو اتنے میں آواز آئی حلیمہ نیچے دیکھ، نیچے دیکھ، نیچے دیکھ، نیچے دیکھ. جب حلیمہ نے
नीचे देखा तो क्या देखा? کہ رسول کی آنکھیں کھل گئی ہیں، رسول کی انگلی اٹھی ہے، 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 انگلی دائیں جا رہی ہے، چاند دائیں جا رہا ہے، انگلی بائیں جا رہی ہے. ہم سب آپس میں ہیں بھائی بھائی بھائی، اس دیش کو آگے بڑھانا ہے، بے شک بری نظر سے بچانا بے ہے، شک برے لوگوں سے بچانا بے ہے. شک ہم ہنسا نہیں اہنسا کے پجاری ہیں. اے بے شک رسول کا آنا ہی اس بات کی شہادت ہے کہ وہ آیا ہے جو رحمت لے کے نہیں، رحمت بن کے، اے بے شک کرم لے کے آیا ہے، عطا لے کے آیا ہے. اور میں جاتے جاتے اپنی بہنوں سے جو پردے کے پیچھے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، اور میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، تھوڑا تمہارے لیے بھی، تم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو. اے کیا بات ہے، شاپنگ سینٹر تمہارے لیے نہیں، بگ بازار تمہارے لیے نہیں، کولکاتہ مال بازار تمہارے لیے نہیں، پارک تمہارے لیے نہیں. تمہاری جنت تو تمہارے گھر کی چہار دیواری کے اندر ہے. بے شک فاطمہ کو فالو کرو، سیدہ فاطمہ کو فالو کرو. وہ فاطمہ جس کو باپ کے سوا، شوہر کے سوا اور 2 بچوں کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں. اے کیا بات ہے، یہی رسول کی سیرت ہے، یہی رسول کا طریقہ ہے. بات آدھی رہے گی، زندگی رہے گی، ملاقات ہوگی. ہاں، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی اس انداز میں مناؤ کہ تم یہاں مناؤ، آسمانوں پہ چرچا ہو. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. آقا